السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، سلسلے وار ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے عجائب القرآن پیش کر رہے ہیں، جن میں ہم نے 15 عجائب اس سے پیشتر ویڈیوز کے ذریعے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا ہے، اور آپ اسے بخوبی دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے عجائب القرآن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموت بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 49۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرحمن نے ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرمایا: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ اول، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوم، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ تیسرے، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور چوتھا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی آپ سن لیں۔ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک کہ بنی اسرائیل دیکھتے رہے، یہ چمگادڑ اڑتے رہتے تب تک کہ یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ روح البیان
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اب دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تفسیر جمل میں جیسا کہ اس کا ذکر ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلا عازر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور تیسرے عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور چوتھا سام بن نوح علیہ السلام کو۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ اور میرے رب کی قدرت کاملہ۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس معجزہ پر کہ جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو کچھ گھر میں چھپا کر آتے تھے آپ اس کی خبر بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ الامان والحفیظ، یہ اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ
کس قدر اپنے محبوبین سے اور اپنے انبیاء سے پیار فرماتا ہے کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہی ہو جایا کرتا ہے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ پورا واقعہ تفسیر جمل علی الجلالین صفحہ نمبر 419 پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے۔ اب عزیزان گرامی وقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ چاروں معجزات آپ دیکھیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی ہمیں خبر عطا فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا، اور قرآن مجید نے اسے واضح لفظوں میں ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات، مردے کا زندہ کرنا اور سفید داغ والے کو شفا عطا کر دینا، اور مادرزاد اندھے کو اخیارہ کر دینا، اور مردوں کا زندہ کرنا، اور جو کچھ لوگ کھاتے تھے پیتے تھے گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے ان کی خبر دینا، ان تمامی واقعات کو عام طور سے وہ لوگ جو میرے آقا علیہ السلام کے علم پاک پر انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ ان سب باتوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ نبی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام ہیں، بھلا ان کے علم پاک اور ان کے اختیارات کو تسلیم کرنے میں پتہ نہیں کون سا سانپ لوگوں کے سینوں پر لوٹتا ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور فہم کامل عطا فرمائے، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والسلام علی من اتبع الہدی۔